سب سے پہلا جنتی دنیا سے رخصت ہوا جمادی الآخر 23 سن 13 ہجری میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زندگی کے کچھ واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اچھی نصیحتیں کی ہیں، ان کو سن کر عمل کرنے کی ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے دوست صدیق ہوتے ہیں وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ دوسروں کی شکایت نہ کرو تو تم کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ برے کام کرنے والے کا ساتھ دینا خود برا کام کرنا ہے۔ اچھے عمل برائی سے بچاتے ہیں۔ جو گناہ تم سے ہوئے ہیں ان کے بدلے میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ۔ برے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ تم اکیلے رہو۔ گناہ ایک اندھیرا ہے جسے صرف اللہ کا ڈر ہی دور کر سکتا ہے۔ نماز وہی ہے جو دل لگا کر پڑھی جائے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ مصیبت اور پریشانی صبر سے دور کی جا سکتی ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ صبح تڑکے اٹھنے میں تم چڑیوں تک سے ہار جاؤ۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کی خاطرداری کرو۔ منصب اور عہدے کے لالچ سے بچتے رہو گے تو عزت اور شہرت تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ 3 عادتیں انسان کے لیے جان کا وبال ہوتی ہیں۔ ایک ظلم، دوسرا وعدہ خلافی اور تیسرا دھوکہ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیک کام میں پہل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہی ایک سچے اور پکے مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا نام مصحف رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید جمع کیا۔ سب سے پہلے اسلام کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ آپ نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سب سے پہلے اجتہاد کیا۔ آپ سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے پہلے وہ خلیفہ ہیں جن کو آپ نے والد کی زندگی میں خلافت ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسلام میں سب سے پہلے عتیق کا لقب حاصل کرنے والے آپ ہی ہیں۔ آخرت کے حساب کتاب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ کانپتا رہتا تھا۔ اسی لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی اور ثواب کا کام کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
آج تم میں سے روزے سے کون کون ہے؟ سب چپ رہے، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آج کسی نے کسی جنازے کی نماز پڑھی؟ پھر سب خاموش رہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ اسی طرح پھر پوچھا، آج کسی نے تم میں سے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے اور کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع کی ہو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خاطرداری بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں کی خدمت کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے۔ دوسروں کے کام کر کے آپ کو بہت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ مدینہ کے پاس ہی ایک جھوپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ اندھی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح تڑکے اس کی جھوپڑی میں جا کر اس کا سارا کام کاج کر آتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ نے ایسا محسوس کیا کہ ان سے بھی پہلے کوئی آدمی آ کر کام کر جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے۔ ایک دن رات رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چھپ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑھیا کی جھوپڑی میں آیا اور کام کاج نپٹانے میں لگ گیا۔ کام نپٹا کر جب جانے لگا تو ان کے پاس سے گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ یہ تو مسلمانوں کے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر بتانے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اپنا خواب بیان کر کے ان سے تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کچھ کالی بھیڑوں میں بہت ساری سفید بھیڑیں شامل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کالی بھیڑیں تو عرب کے لوگ ہیں جو پہلے اسلام قبول کریں گے، اس کے بعد عرب سے باہر کے لوگ جو سفید بھیڑوں کی صورت میں ہیں کثرت سے اسلام قبول کریں گے۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو، اللہ کے فرشتے نے بھی یہی تعبیر کی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ نے یہ ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مال میرے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوا جتنا کہ ابو بکر کا مال۔ اس کے علاوہ بھی ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور مال سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور خاکساری کو بہت پسند کرتے تھے۔ غرور اور گھمنڈ تو آپ کو چھو کر بھی نہیں گیا تھا۔ لوگ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب سمجھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ لوگوں سے فرماتے مجھے لوگوں نے بہت بڑا دیا ہے۔ اگر کوئی حضرت تعریف کرتا تو کہتا ہے اے اللہ تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنے بارے میں ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ ان کے اچھے گمان سے مجھے بہتر ثابت کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور لوگوں کی بیجا تعریف کا مجھ سے بدلہ نہ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سادگی پسند تھے۔ ان کی زندگی میں غرور اور گھمنڈ کی جگہ بالکل نہ تھی۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں ہچکچاتے نہیں تھے۔ جب کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فوج کہیں روانہ فرماتے تو بڑھاپے کی حالت میں خلیفہ ہونے کے باوجود کچھ دیر تک فوج کے افسر کے ساتھ پیدل چلتے۔ اگر کوئی افسر تعظیم کے خیال سے گھوڑے پر سے اترنا چاہتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے اس میں کیا حرج ہے اگر میں تھوڑی دور تک اللہ کی راہ میں اپنے پیر گرد آلود کر دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاؤں اللہ کی راہ میں مٹی سے میلے ہو جاتے ہیں اللہ ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ مسلم کی یہ پہچان ہے کہ جانتے بوجھتے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو۔ ٹھیک اسی طرح وہ اپنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچے۔ اگر دھوکے سے بھی کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا تو بعد میں وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ مٹھائی لایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اسے کھایا اور غلام سے کہا مٹھائی بہت مزیدار ہے، کہاں سے لائے ہو؟ غلام بولا جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت ایک آدمی کی پھال کھولی تھی۔ پھال کھولنا تو جانتا نہ تھا، صرف اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ آج وہ آدمی ملا، اس نے اس پھال کے بدلے میں یہ مٹھائی دی تھی جسے آپ نے کھایا۔ یہ سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فوراً حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دی اور فرمایا جو جسم حرام کھانے سے پرورش پاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نمازیں پڑھتے اور دن میں زیادہ تک روزے رکھتے تھے، اور کوئی نیک کام ایسا نہیں ہوتا تھا جسے کرنے کی آپ کوشش نہ کرتے ہوں۔ اس کے باوجود اللہ کے خوف اور آخرت کے ڈر سے ہمیشہ کانپتے رہتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا۔ پیڑوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ آپ انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے اے چڑیوں تم بڑی خوش قسمت ہو، اطمینان سے چرتی پیڑ کی چھایا میں چاہتی ہو بیٹھتی ہو۔ تمہارے لیے قیامت کی دن کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔
آپ ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا اور ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنا چاہتے تھے۔ آپ کی دلی تمنا تھی کہ آپ کی عمر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی یہ تمنا پوری کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال کی تھی اور اتنی ہی عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوموار کے دن انتقال فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.25 سال کا خلافت کا کام انجام دیا۔ 23 جمادی الاخری یعنی جمادی الاخر سن 13 ہجری کی 23 تاریخ آپ نے بستر پر لیٹے لیٹے ہوئے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ جواب دیا گیا، آج پیر سوموار کا دن ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس دن تشریف لے گئے؟ کہا گیا، پیر یعنی سوموار کے دن۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں بھی آج ہی کی رات اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر آپ نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ 3 کپڑوں میں۔ آپ نے فرمایا، 2 کپڑے میرے جسم پر ہیں، ان کو دھو کر صاف کر دینا اور ایک بازار سے منگا لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگی اور بولی، ہم 3 کپڑے نئے منگا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، نئے کپڑے کے زیادہ حقدار مردے نہیں بلکہ زندہ لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی دن مغرب اور عشاء کے بیچ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راتوں رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنا دفنا دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف دفن کیے گئے۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا۔ ہاں یہ مدعا ہو ہم ہو دربار خدا ہو، تم ادھر جلوہ نما ہو اس طرف سے یہ صدا ہو۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حافظ۔